بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج حکومت پاکستان 80ویں سالگرہ منا رہی ہے اور کراچی میں یوم آزادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ سے تقریباً 6 افراد جو سے اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور کافی زخمی ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں اس وقت عوام جو سی سڑکوں پہ ہے یوم آزادی کے لیے نہیں، حکومت سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اس کے مقدمات کو ختم کیا جائے، اور پہلے سب سے پہلے یہی بتایا جائے کہ عمران خان حیات بھی ہے کہ نہیں۔ یہ صورتحال کئی دن سے بنی ہوئی تھی اور مختلف پروگراموں میں مختلف لوگوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ عمران خان کا ابھی تک کوئی میسج نہیں آیا، اور یہ بات کنفرم نہیں ہو رہی ہے، حکومت بھی کنفرم نہیں کر رہی ہے کہ وہ حیات ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں لوگ جو سے سڑکوں پہ ہیں، لاہور پنجاب بلاک ہوا ہوا ہے، اسلام آباد بلاک ہوا ہوا ہے، خیبر پختونخوا جو سے بلاک ہوا ہوا ہے، اور پاکستان کے تقریباً ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں۔ تقریباً کوئی 27-28 لاکھ لوگ جو سے ہیں کا اندازہ ہے کہ لوگ باہر آئیں گے۔ حالات یہ ہیں کہ کئی روز سے عمران خان کے بارے میں جو خبریں آ رہی تھیں کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے اور ان کا نہ تو کوئی علاج ہو رہا ہے، اور نہ ان کو جو خوراک دی جاتی ہے وہ بھی اتنی ناقص خوراک دی جا رہی ہے کہ جس سے ان کی تکلیف کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے۔ یہ بھی گورنمنٹ کی اطلاعات ہے، یہ کیونکہ گھر سے کھانا نہیں ان کا جا سک گیا جب سے وہ 3 سال سے جیل میں ہیں۔ ان کو جو خوراک کا مسئلہ ہے وہ اتنا برا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جیلوں کی خوراک جو سی ہے وہ کس قسم کی بنتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے، اور وہ بھی پھر خاص طور پہ عمران خان کے لیے جس کو انہوں نے راستے سے بھی ہٹانا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج جو عمران خان کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، اور اگر آپ کچھ اندازہ لگائیں تو تقریباً 90% لوگ جو ان سے ہیں وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ باہر آئیں اور حکومت سنبھالیں، کیونکہ اس وقت وہ میجورٹی پارٹی ہے۔ الیکشن جو ہوا تھا اس میں بھی میجورٹی تھی، فارم 47 کے تحت جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتا دیا اور جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہرا دیا گیا۔ اس وقت جو سے ہیں سہیل خان آفریدی جو سے ہیں ان کی قیادت میں علیمہ خان اور ان کی بہنوں کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑے جلوس کے ساتھ اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ لوگ جو سے ہیں اڈیالہ جیل کے ارد گرد موجود ہیں، اور کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ لوگ جیل کے اوپر بھی چڑھ گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرایا جائے کسی طریقے سے۔ اور حالات جو سے ہیں وہ پنجاب حکومت کے اب بس میں نہیں رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے بھی آخر مقابلہ کن سے کرنا ہے، پنجاب یا خیبر پختونخوا کے عوام سے کرنا ہے، اور خیبر پختونخوا ایک پوری حکومت ہے جو اس وقت جو سی امڑ آئی ہے، اور وہ اس وقت راولپنڈی کے اندر موجود ہے، اسلام آباد میں موجود ہیں۔ حالات ان کے قابو سے اب باہر ہو چکے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ کوئی فیصلہ کریں۔ مختلف اجلاسات ہو رہے ہیں، نون لیگ کے اجلاسات ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں، اور فوج کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اجلاس کر رہی ہے کہ اب کیا صورت ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے۔ حکومت چینج کی جائے یا پورا ایک جو نظام ہے اس کو بدلا جائے۔ ابھی تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں آیا، صرف اور صرف ان کے پاس یہی ہے کہ ہم زور زبردستی سے مار کٹائی کر کے جس طرح کشمیر کے اندر کیا، اور اس سے پہلے جو پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اس سے لوگوں کو دبا لیا جائے۔ اور ابھی کی اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک اڈیالہ کے باہر 2 افراد کی ہلاکتی خبر ہے کہ فائرنگ سے 2 افراد جو سے ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ پتہ نہیں لگا کہ وہ پولیس کے ہلاک ہوئے ہیں یا جو عوام جلوس نکال رہی تھی عمران خان کے لیے آئی تھی ان میں سے ہلاک ہوئے ہیں، یہ ابھی خبر نہیں آئی، لیکن 2 افراد کی ہلاکت کی خبر
ہے اس وقت. تو حالات جو سے ہیں وہ اس وقت حکومت سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور علیمہ خان کا کہنا یہ ہے کہ اب ہم بس بہت ہو گیا, اب ہم واپس نہیں ہوں گے اور ہم اب کوئی فیصلہ کروا کے ہی آئیں گے واپس. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. پاکستان کے حالات جو سے ہیں بد سے بدتر ہو رہے ہیں, اور بد سے بدتر ہونے کی وجوہات یہی ہیں کہ پاکستان کا ایک مقبول ترین لیڈر عمران خان گزشتہ 3 سال سے جیل میں ہے اور نہایت تکلیف میں ہے. نظر ایک آنکھ کی بینائی تقریباً جا چکی ہے اور دوسری آنکھ کے اوپر بھی بے اثر ہے. بلڈ پریشر ان کا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ جو کنٹرول نہیں ہو رہا. تو ناظرین یہ صورتحال ہے. اور اس وقت اب باقی خبر جو ہی آتی ہے معاف کیجیے گا, پھر آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر.